بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں کاشف الدین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا تازہ ولاگ۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے معاملے پر جو نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے کے مستقبل سے جڑا ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اور افغانستان ایک نئے سیکیورٹی بحران کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ 21 فروری کی رات پاکستان کی جانب سے افغانستان کے صوبوں ننگرہار، پکتیا اور خوست میں فضائی کارروائیاں کی گئی۔ پاکستانی حکام کے مطابق ان حملوں میں تحریک طالبان پاکستان اور داعش خراسان کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا اور درجنوں شدت پسند مارنے کا دعویٰ کیا گیا، لیکن افغانستان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ سرحدی خلاف ورزی ہے اور ان حملوں میں عام شہری بھی متاثر ہوئے ہیں۔ یعنی دونوں ملک اپنی اپنی کہانی سنا رہے ہیں اور سچ شاید کہیں درمیان میں ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ افغان طالبان نے دوحہ معاہدے کے تحت وعدہ کیا تھا کہ افغان سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، مگر زمینی صورتحال مختلف ہے۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری نے حالیہ بیان میں کہا ہے کہ افغانستان کی موجودہ غیر تسلیم شدہ حکومت دہشت گرد عناصر کو جگہ دے رہی ہے، جو عالمی سطح پر خطرناک نتائج پیدا کر سکتا ہے۔ دوسری طرف کابل کا کہنا ہے کہ پاکستان اپنی اندرونی سیکیورٹی ناکامیوں کا ملبہ افغانستان پر ڈال رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اصل ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ تنازعہ صرف اسلام آباد اور کابل تک محدود نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹس میں افغانستان میں شدت پسند تنظیموں کی موجودگی کا ذکر کیا گیا ہے۔ خطے کے کئی ممالک، تاجکستان، ایران اور چین بھی اس صورتحال پر فکر مند ہے۔ اگر افغانستان میں شدت پسند مضبوط ہو رہے ہیں تو اس کے اثرات صرف سرحد تک محدود نہیں رہتے، بلکہ عالمی سلامتی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ پاکستان کے بیانات سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ شاید وہ افغان انتظامیہ یا حکومت کی تبدیلی چاہتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کے بیان سے بھی یہ تاثر ملا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر افغانستان میں دوبارہ عدم استحکام پیدا ہوتا ہے تو کیا اس کا فائدہ کسی کو ہوگا یا پھر اس کا سب سے زیادہ نقصان خود پاکستان کو اٹھانا پڑے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ افغانستان میں انتشار ہمیشہ پاکستان تک پہنچتا ہے، چاہے وہ مہاجرین کا مسئلہ ہو یا سرحد پار دہشت گردی کا۔ اس وقت سرحدی آمد و رفت متاثر ہے، تجارت تقریباً رکی ہوئی ہے، بیانات سخت سے سخت تر ہوتے جا رہے ہیں، اعتماد کی کمی سب سے بڑا مسئلہ بن چکی ہے۔ پاکستان کہتا ہے وہ بات چیت چاہتا ہے، افغانستان کہتا ہے مسئلہ پاکستان کا اندرونی ہے۔ جب دونوں فریق ایک دوسرے کی بات ماننے کو تیار نہ ہو تو مذاکرات کیسے آگے بڑھیں گے؟ چند امکانات یہ ہو سکتے ہیں کہ محدود اور ٹارگیٹڈ عسکری کارروائیاں جاری رہے، بیک چینل سفارتکاری شروع ہو، علاقائی طاقت ثالثی کا کردار ادا کرے، یا پھر کشیدگی کسی بڑے تصادم میں بدل جائے۔ لیکن ایک بات واضح ہے کہ مسلسل فوجی طاقت کا استعمال مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اندرونی سیکیورٹی اور افغانستان کا مسئلہ عالمی اعتماد حاصل کرنا ہے۔ اگر دونوں ممالک نے ہوشمندی نہ دکھائی تو یہ ایک بڑا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ معاملہ سفارتی طریقے سے حل ہو سکتا ہے یا خطہ ایک نئی خطرناک دور میں داخل ہونے جا رہا ہے؟ ناظرین، آپ اس حوالے سے اپنی رائے کمنٹس میں دیں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور یہ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اسے شیئر کریں۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔